السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی ناگن جیسی ماں اور ایسی زہریلی نندے، زہریلی پھوپھیاں، زہریلی بہنیں کسی کو بھی نہ دے جس طرح کی اللہ تعالیٰ نے بلال اور سمینہ کو دی ہیں۔ بیچاری انفا کا پہلا برتھ ڈے جرمنی میں، لیکن سڑنے والے جو ہیں پاکستان میں بیٹھ کے سڑ رہے ہیں، سڑ کر کوئلہ ہو رہے ہیں، اور اس بچی کے ساتھ بھی یہ مقابلہ لگایا جا رہا ہے۔ آج کے ویڈیو میں بات کریں گے جی انفا کے برتھ ڈے پر، اس کے بعد بات کریں گے مریم نے بھی اپنے جو ہے نا پر پرزے نکالنا شروع کر دیے ہیں اور عائشہ کو اپنا پیر بابا مان لیا ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے کہ اپنے جو ان کے اندر ایک زہر ہے جو سمینہ کے خلاف جو یہ زہر اگلتی رہتی ہیں، وہ زہر اب اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اپنے غصے کا جو اظہار ہے وہ اب ریاکشنز چینل والوں پر بھی ہونے لگا ہے۔ تو یہی آج کا ٹاپک، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آج جی بہت دنوں کے بعد میں سمینہ اور بلال کے ٹاپک پہ ویڈیو بنا رہی ہوں، اس کی وجہ ہے صرف اور صرف انفا۔ کیوٹ انفا کو ہماری طرف سے بہت ساری بیسٹ وشز ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کے نصیب اچھے کرے، اس کو نیک بنائے، لائق بنائے، اور میں یہ بھی دعا کروں گی کہ زہریلی پھوپھیوں کے شر سے اس کو محفوظ رکھے، اور اللہ کرے کہ یہ اپنی پھوپھیوں کی طرح کی بالکل بھی نہ ہو بڑی بن کے۔ جو بھی اس کا بہن بھائی ہو وہ اس کے ساتھ یہ پیار کرے، محبت کرے، اپنی زہریلی پھوپھیوں کے جیسے کبھی بھی نہ بنے۔ یہ دعا جو ہے نا بڑی اہم ہے، کیونکہ یہ جو ایک فتنہ نما ان کے گھر میں ایک لڑکی ہے عائشہ نامی، جس کو اب مریم نے بھی پیر بابا مان لیا ہے، تو میں تو یہ کہوں گی کہ یہ پیر بابا ایسا ہے نا کہ جب اس سے کوئی لڑتا ہے تو وہ سیدھا جرمنی جاتا ہے۔ یعنی کہ سمینہ کے ساتھ اس کی اتنی دشمنی تھی، اور سمینہ سے یہ اتنی لڑائی ہوتی تھی اس کی، کہ سمینہ بیچاری یہاں سے بھاگ کر جرمنی شفٹ ہو گئی، کیونکہ اس کو اچھی طرح سے پتہ چل چکا تھا کہ اگر میں ان زہریلی حاسد نما عورتوں میں رہوں گی تو یہ میرا گھر ایک نہ ایک دن برباد کر دیں گی۔ بلکہ انہوں نے پوری کوشش بھی کی تھی عمیر صاحب سے مل کر، وہ جو فتنہ ہے اس کے ساتھ مل کر اپنے بھائی کا گھر خراب کرنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن وہ تو بلال جو ہے اس میں کوئی انسانیت تھی، بلال میں تھوڑا سا عقل شعور تھا، تو اس نے اپنے گھر کو بچا لیا، اور انفا نے، کیونکہ سمینہ اس ٹائم پریگننٹ تھی، تو سمینہ جو ہے وہ اسی وجہ سے جرمنی بھاگ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں خوش رکھے، اور وہ خوش ہیں، ان کے شر سے اللہ ان کو محفوظ رکھے۔ لیکن وہاں پر بیٹھے ہیں وہ، اور یہاں پر بیٹھ کر ان کی جلن نہیں ختم ہو رہی۔ اس کو جلانے کے لیے سمینہ کی جلن میں، سمینہ کے حسد میں، آج کل عائشہ جو ہے وہ مکمل طور پر اپنے آپے سے باہر ہے، اور وہ حرکتیں کر رہی ہے جو کبھی بھی بلال کے ہوتے ہوئے اس نے نہیں کی تھی۔ ان کی لگامیں جو ہیں کچھ نہ کچھ بلال نے کھینچ رکھی تھی، لیکن جب سے بلال گیا ہے یہ مکمل طور پر جو ہیں آزاد ہو چکی ہیں، اور اب ان کو کوئی مائی کا لال پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھئی کیا کر رہی ہیں۔ کپڑے جو ہیں وہ دن بدن شارٹ ہوتے جا رہے ہیں، کمائی جو ہے وہ ابھی بینک میں آتی نہیں ہے، یوٹیوب کی ارننگ، بازار کا راستہ ان کو پہلے نظر آ جاتا ہے۔ سیریں ہو رہی ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ہر وقت شاپنگ، کھانا پینا، انجوائمنٹ چل رہی ہے، سارے کام عائشہ کر سکتی ہے۔ عائشہ کی اماں جو ہے وہ کہتی ہے میری بیٹی بڑی بہادر ہے، میری بیٹی بڑی دلیر ہے، میری بیٹی نے جو ہے نا تمام جو ہے وہ ادھر وہاں پہ گئی ہے تو سٹنٹ کیے ہیں، مشکل پیرا گلائڈنگ بھی کی، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ میں بیٹی کو دیکھ کے رو رہی تھی، لوگ دیکھ رہے تھے یہ اماں کیوں رو رہی ہے، تو میں کہہ رہی تھی اللہ میری بیٹی کو ساری خوشیاں دکھائے۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ اماں میں ساری خوشیاں دیکھوں گی لیکن اپنے بل بوتے پر، کسی کی ہیلپ کے بغیر۔ تو بی بی تو بڑی دلیر ہے، تو نے سارے کام کر لیے، بڑے تو نے سٹنٹ کر لیے، خطروں کے کھلاڑی میں چلی جا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اگلے سال تجھے وہاں سے آفر آ جائے گی، انڈین شو جو ہے خطروں کے کھلاڑی، روہت شیٹھی تمہیں کال کرے گا کہ بڑی بہادر ہے عائشہ نامی خاتون، تو آؤ ذرا خطروں کے کھلاڑی میں پارٹیسپیٹ کرو۔ تو اب ایک ہی سٹنٹ باقی رہ گیا، وہ رہ گیا شادی والا، تو وہ بھی لگے ہاتھوں کاری لو۔ لوگوں کے سینوں پہ مونگ ڈلنے کے لیے بیٹھی ہے کنواری، اور آج کل پورے گھر پہ اس کا راج ہے، پورے گھر پہ قبضہ ہے، اور وہ ایک جو علی نما ان کا بھائی ہے وہ اس کو پکا پکایا حلوہ جو ہے وہ مل گیا کھانے کو، بلال سب کچھ بنا کے دے کے گیا ہے، سارا سیٹ اپ
وہ بیٹھا ہے اپنی بیوی کے ساتھ عیش کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں کہ ماں کیا کر رہی ہے، بہنیں کیا کر رہی ہیں، بیوی کیا کر رہی ہے، بس اس کو سیر سپاٹے پیزے کھلاتے رہو ماں کی طرح۔ بالکل وہ ماں کی نیچر کا مجھے لگتا ہے، جیسے ان کی اماں ہے نا، بس وہ پیزوں برگروں پر خوش رہتی ہے، جو اس کو پیزا برگر کھلا دے وہ اس کے گن گاتی ہے۔ اپنے بیٹے کو بھول گئی ہے جس نے آج ان کو اس لیول تک پہنچایا، جس کی وجہ سے آج یہ عیش والی زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ انہی پرانی گلیوں میں یہ دھکے کھا رہی ہوتی جہاں مومنہ گئی تھی اپنا فرنیچر سیل کرنے۔ ایک دو بندے وہاں پہ آ جائیں تیسرے کی گنجائش نہیں بچتی تھی، اور وہ بلال ہی تھا جس نے آمنہ کا چینل بنایا، آمنہ کی فیس ویلیو بنائی، اور یوٹیوب کی ارننگ کو ایک بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہوئے ایک اچھا سا گھر بنایا بیریا ٹاؤن میں۔ آج جہاں پہ یہ لور پھرتی ہیں اور ویڈیوز بناتی ہیں، تو یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ اللہ کے بعد اگر یہ وسیلہ بنا ان کا تو بیٹا بنا، بھائی بنا بلال۔ آج یہ جو بلال ہے وہ ان کی آنکھوں میں چبھتا ہے، اور سمینہ جو ہے اس سے جل جل کر یہ کوئلہ ہوئی جا رہی ہے، اور سمینہ کی جلن میں جو ہے وہ حد جو ہے کراس ہو گئی ہے، کپڑے دن بدن چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، اور اماں جو ہے وہ بیٹھ کے بیٹی کے گن گاتی تھی۔ اب تو کیا کہتے ہیں، مریم صاحبہ بھی جو ہے نا، عائشہ جو پیر بابا ہے اس کی گرویدہ بن چکی ہے اور اسی کی مالا جپ رہی ہے، اور کہتی ہے کہ بھئی میری ویڈیو میں عائشہ کے لیے بڑے اچھے کومنٹس آئے ہیں، مطلب کہ 10 منٹ ویڈیو کے اس نے عائشہ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، اور اس کے بعد کہتی ہے مجھے جو مرضی کہہ لو، میری بہن عائشہ کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ بکواس جو ہے نا عائشہ نے بھی ایک دن کیا تھا کہ میرے بھائی بلال کو کچھ مت کہنا، ہم اس کے لیے کچھ نہیں سن سکتی، لیکن آج خود بلال کے لیے زہر اگلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ کسی نے بھی، نہ تو زہریلی پھپھیوں نے، نہ زہریلی ناگن دادی نے، کسی نے بھی انفا کو برتھ ڈے وش نہیں کیا، لیکن بلال نے بھی تم لوگوں کو زوردار تمہارے منہ پہ چانٹا مار دیا یہ کہہ کر کہ بھئی اتنے لوگوں نے انفا کو دعاؤں سے نوازا ہے، انفا کو برتھ ڈے وش کی ہے، اور انفا کی برتھ ڈے کو خود اس کے ماں باپ نے بڑا اچھے طریقے سے سیلیبریٹ بھی کیا ہے، تو تم لوگوں کو ہی اس دعاؤں کی اس کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں تو کہتی ہوں اللہ تمہاری شر سے اس کو محفوظ رکھے۔ تو مریم جو ہے وہ عائشہ بابا کے چرنوں میں ڈھیر ہو چکی ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اب اس گھر میں اگر میں نے رہنا ہے تو عائشہ نامی جو خاتون ہے بابا عائشہ، اس کی خوب خوش آمدیں کرنی پڑیں گی، اور اماں تو پہلے ہی اس کی خوش آمدیں مسلسل کر رہی ہیں، اور اسی وجہ سے ریاکشن چینل والوں کے اوپر بھی اماں جی کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ زبان چلنے لگی ہے کہ بھئی میری بیٹی پہ ریاکشن دیتی ہے، میری بیٹی بڑی اچھی ہے، سب کا خیال رکھتی ہے۔ ہمیں سارا پتہ ہے آنٹی جی کتنا وہ خیال رکھتی ہے، وہ جن کا خیال رکھتی ہے نا وہ سیدھے جرمنی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سیدھے جرمنی جاتے ہیں بھاگ کر، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں یہاں پہ عائشہ نے ہمارا خیال رکھا تو ہم نے تباہ و برباد ہو جانا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج مریم بھی اس کی خوش آمدیں کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ حالانکہ مریم کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بڑی اچھی ہے، بھائی کا بھابھی کا ساتھ دیتی ہے، یا ان کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خیال رکھتی ہے، لیکن اب اس کو بھی پتہ چل گیا کہ اگر میں نے یہاں رہنا ہے تو بابا پیر عائشہ کا جو ہے نا اس کی غلامی کرنی ہے۔ تو مومنہ تو پہلے ہی اس کی غلام ہے، کیونکہ دو ویڈیوز یہ بناتی ہے، اور پھر جیسے ہی ارننگ آتی ہے کبھی مومنہ کے لیے شاپنگ ہو رہی ہے، کبھی کسی کے لیے، کبھی کسی کے لیے، تو اپنے پیسے کا بے دریغ استعمال کر کے پورے ٹبر کو عائشہ بابا نے خرید لیا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈالرز میں بڑی پاور ہوتی ہے، لیکن جو بھائی آج تک سٹرگل کرتا رہا، محنت کرتا رہا، اس لیول تک پہنچایا، اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتی۔ زہریلی پھپھیاں بچی کو بھی ڈانگ مارنے سے باز نہ آئی، معصوم بچی کو برتھ ڈے وش نہ کیا۔ میں کہتی ہوں اللہ ایسی ماں کسی کو نہ دے، اپنی سگی اولاد، اپنے پیٹ سے پیدا ہوا بیٹا، اس کی بچی کو وش تک نہیں کیا، سگی پوتی کا نام نہیں آتا اس کی زبان پر، یہ ایسی ناگن ماں ہے۔ تو اس دنیا میں ایسی مائیں بھی ہوتی ہیں، یقین کریں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سوشل میڈیا، یوٹیوب جو ہے کتنا خطرناک ہے کہ سگی ماں کو اپنی سگی اولاد کا دشمن بنا دیتا ہے۔ اماں کو صرف پیزے اور برگر سے غرض ہے اور کسی چیز سے غرض نہیں، اور وہ آج کل کھلا رہا ہے عائشہ بابا، تو عائشہ بابا کی مالا جو ہے وہ جپی جا رہی ہے۔ تو بہرحال جی
بلال اور سمینہ کے لیے بیسٹ وشز ہیں. انفا کے لیے اللہ ان کو خوش رکھے اور ان زہریلی نندوں اور ناگر نما دادی کے شر سے محفوظ رکھے. ابھی کے لیے اتنے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.